موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا پارٹس آف اسپیچ. اس کو آپ پارٹس آف سینٹینسز بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری روزمرہ کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے، چاہے ہم وہ لکھ کے کریں چاہے بول کے کریں، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ. ہم جو بھی بولتے ہیں یا جو بھی لکھتے ہیں، اس کا ایک ایک ورڈ وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے، وہ کس کا حصہ ہوتا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ لیں ہاؤ مینی پارٹس آف اسپیچ. سب سے پہلی کیٹیگری ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں چاہے وہ لکھ کے کریں چاہے بول کے کریں، ہم اپنی گفتگو میں کس کا یوز کرتے ہیں؟ ناؤن کا یوز کرتے ہیں. مزید دیکھیں گے ناؤن ہوتا کیا ہے. اس کے بعد آگے کیٹیگری کی ناؤن آ گیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیٹیگری آ گئی ایڈجیکٹو آ گیا. پھر چوتھے نمبر پہ ورب کو لے آئے. چھٹے پہ پریپوزیشن آ گئی. کنجنکشن آ گئی. اور کیا آ گیا شاباش؟ انٹرجیکشن آ گئی. اور کیا آ گیا آپ کا نمبر 9 آرٹیکل. میں نے بچوں کہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی، چاہے وہ آپ لوگ لکھ کے کر رہے ہیں، آپ پیپر دیں گے تو پیپر کے اندر آپ جو لکھ رہے ہیں، ایک ایک جو آپ لفظ لکھ رہے ہیں وہ ان پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہوگا. اس وقت میں آپ سے جو بات چیت کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے یہ جو الفاظ ہیں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کس چیز کا حصہ ہے؟ اسی چیز کا حصہ ہے. تو جس بچے کو پارٹس آف اسپیچ آ جاتے ہیں، اس بچے کو ٹینسز بھی آ جاتے ہیں، سینٹینسز بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات آپ کو سیکھنا پڑے گا اپنی لائف کے اندر کہ جو جملہ آپ کے سامنے ایک مکمل جملہ لکھا ہوا ہے، کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے، اس کے اندر جو آپ کے الفاظ ہیں، فریز ہیں، کچھ بھی ہے، کلاس ہے، وہ سارے کے سارے الفاظ کس چیز کا حصہ ہے؟ پارٹس آف اسپیچ کا حصہ. ڈن ہے بچوں. سب سے پہلی کیٹیگری ہماری آتی ہے ناؤن. اکثر آپ اردو کے اندر جب آپ کوئی آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ سے سب سے پہلے آگے پوچھتے ہیں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ ہوتا ہے سب اس میں گرامی کیا ہے. کیونکہ کسی بھی چیز کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، جب تک آپ کو اس کا انٹروڈکشن نہیں پتا ہوگا آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. آپ اوئے اوئے کر کے تو نہیں بلائیں گے، آپ اس کے نام سے بلائیں گے. تو آپ سب سے پہلے اپنی لائف میں کسی بھی چیز کو جب کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہر چیز کا، چاہے وہ جاندار چیز ہے چاہے بے جان چیز ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک نام. تو آپ کی گفتگو میں جب آپ ایک جملہ لکھیں، پڑھیں، بولیں، تو جہاں پر نام کی کیٹیگری آ جائے گی آپ سمجھ جائیں کہ یہ پارٹس آف اسپیچ کا وہ حصہ ہے جس کو ہم ناؤن بولتے ہیں. ڈن ہے. ایک جملہ ہم لکھتے ہیں، ایک چیز کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، انڈر لائن کر لیتے ہیں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک سینٹینس کے اندر یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو جب پتا ہوگا کہ یہ ایک سینٹینس کے اندر ناؤن ہے، یہ ایک نام ہے، آپ اس وقت آسانی سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ ناؤن کہلاتی ہے. اب اپنے ارد گرد دیکھیں ذرا. اس وقت ہم کلاس روم میں ہیں. کلاس روم میں کتنی چیزیں ہیں؟ سب کے نام ہیں. ٹیبل کا الگ سے نام ہے، بینچ کا الگ سے نام ہے، کرسی کا الگ سے نام ہے، فین کا الگ سے نام ہے، بلب کا الگ سے نام ہے، چارٹس کا الگ سے نام ہے. آپ بچوں کے ڈفرینٹ نیمس ہیں. بیگ ہے اس کا الگ سے نام ہے، کاپی ہے اس کا الگ سے نام ہے، رجسٹر ہے اس کا الگ سے نام ہے، آفس ہے اس کا الگ سے نام ہے، کیمرے لگے اس کا الگ سے نام ہے، ایل ای ڈی اس کا الگ سے نام ہے، کوئی جانور ہے اس کا الگ سے نام ہے. لائک آپ یہاں 5-6 جانور باندھ دیتے ہیں، اس میں ڈونکی بھی ہے، مونکی بھی ہے، ڈاگ بھی ہے، کیٹ بھی ہے. اب آپ کے جب ان کو آپ کے نام سے کیٹیگرائز نہیں کریں گے تو سارے جانور ہیں. سمجھا کہ نا بات؟ آپ کسی کو بھی بلائیں گے، نام سے نہیں بلائیں گے، وہ سارے آ جائیں گے. آپ کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ آپ نام سے کیٹیگرائز کریں گے کہ وہ سامنے ڈونکی ہے، وہ سامنے مونکی ہے، وہ پیرٹ ہے، وہ لائن ہے، اوکے، وہ ریبٹ ہے. اس طرح سے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام. یہ کرسی اور ٹیبل میں فرق ہے. میں آپ سے باہر کوئی چیز منگواؤں، اب کلاس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو لے آؤں، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا لے کے آنا؟ آپ آپشن میں ہوگی کہ یار یہاں تو موبائل بھی پڑا ہے، یہاں چیئر بھی پڑی ہوئی ہے، یہاں بینچ بھی ہے، یہاں بستے بھی ہیں، یہاں اور بھی چیزیں ہیں، میں کیا لے کے جاؤں؟ لیکن جب میں اسپیسیفک کر دوں گا کہ چیئر لے آؤ، اس وقت آپ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان ساری چیزوں میں سے چیئر کا ایک اپنا نام ہے. ڈن ہے. تو
آپ جب ایک جملے کو پڑھتے ہیں آبجیکٹو کے اندر آپ کو فرض کرے جملہ آتا ہے, ابھی ہم اس کی بھی پریکٹس کریں گے, تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ جس چیز کو انڈر لائن کیا گیا ہے یہ کہیں نام تو نہیں ہے. تو تمام وہ چیزیں جو نام کی کیٹیگری میں آتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ نام کہلاتی ہیں. اب نام کی جگہ پر جو چیز استعمال کی جاتی ہے, جس طرح میں پرسنس یوز کیے, کیا یوز کیے؟ کیا یوز ہوئے جی؟ علی ایک نام ہے, تو علی اپنی ذات کے لیے کیا یوز کرے گا؟ جب وہ میں کی صورت میں بات کرے گا وہ آئی یوز کرے گا. علی چینج انٹو آئی. ابھی سمجھیے, اگر علی کو تھرڈ پرسن ایکسپلین کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہی. علی کی بات تیسرا بندہ ایکسپلین کر رہا ہے تو اس نے علی کی جگہ پر کیا یوز کر لیا؟ ہی یوز کر لیا. میرا نام آصف ہے, میں اپنے لیے آصف بھی یوز کر سکتا ہوں نون, میں اپنے لیے آئی بھی یوز کر سکتا ہوں پرونون. نون بھی ہے پرونون بھی ہے, سبجیکٹ بھی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب کیا چیز آ گئی, اب میری جگہ پر آئی کی جگہ پر آپ بات کرتے ہیں کہ سر آصف نے آج انگلش کا لیکچر لیا, انہوں نے پڑھایا. اب کیا آئی آپ یوز نہیں کریں گے بلکہ کیا یوز کریں گے؟ وہ یوز کریں گے, ہی یوز کریں گے. ڈن ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو ناؤن کی جگہ پر جو ہم اس کی پلیس کے اوپر جو لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پروناؤن. اس کی آگے کیٹیگریز ہیں, سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد آ گیا ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو ایک نمبر کا MCQ لازمی آتا ہے, اس لیے اس کو دھیان سے سمجھ لیں. ایڈجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے صفت. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب صفت سے کیا مراد ہے؟ اس میں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, کس کی تعریف کرنی ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اب ناؤن میں نیم بھی ہو سکتا ہے, جاندار چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ اسپیسیفکلی موڈیفائی کرے گا, کیا کرے گا جی؟ موڈیفائی کرے گا اس کو ناؤن. بچوں تین طرح کی کیٹیگریز ہیں. جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تین درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ آپ کا پازیٹیو ہوتا ہے جس میں جب جسٹ آپ کہہ دیتے ہیں جی ہی از اے گڈ مین, ہی از اے گڈ بوائے, شی از اے گڈ گرل, آپ نے سمپل یہ بات کر دی. ایک آپ کا درجہ ہوتا ہے کمپیریٹیو. کون سا جی؟ کمپیریٹیو. اب کمپیریٹیو کا مطلب ہی کیا ہے؟ موازنہ کرنا. اب یہاں پر دین کا لفظ آپ یوز کرتے ہیں, اور ایک کیٹیگری آپ کی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ سپرلیٹیو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کا آخری درجہ. آپ کسی کو دی بیسٹ کہہ دیتے ہیں. ڈن ہے؟ کیا کہا؟ جس طرح کہتا ہوں علی از اے گڈ اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس. ڈن ہے؟ علی از اے گڈ اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس. آپ نے سمپل بات کی, یہ کون سی ڈگری کہلائے گی؟ پازیٹیو. جسٹ گڈ کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, گڈ کو. اس کا مطلب کیا, یہ کون سی آپ کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے نا. علی از اے گڈ بوائے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی آئی کو